بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک زمان اللہ کی رپورٹ کے مطابق انجمن پاک صحابہ کرام میلاد کمیٹی منڈی ٹاؤن کی زیر تمام محفل نعت بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کی صدارت سجادہ نشین سائیں محمد پرویز قادری نے کی۔ محفل پاک میں نعت خوانوں نے گلہائے عقیدت پیش کی۔ محفل پاک میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا محمد الیاس باروی نے کیا۔ محفل پاک میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ محفل پاک سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد الیاس باروی کا کہنا تھا کہ نبی اکرم سیرت پر کامل عمل پیرا ہوئے بغیر دنیا آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ دین سے دوری کے سبب مسلمان ذب و حالی کا شکار ہیں۔ جب تک ہم اپنے دلوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ سردار فضل خان پٹھان کی دی جانے والی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ مختوم زادہ سید مصطفیٰ محمود صادق آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق سابق گورنر پنجاب مختوم سید احمد محمود کے فرزند MNA حلقہ NA 173 مختوم سید مصطفیٰ محمود کے حاجی شیر خان ہاؤس تاج چوک صادق آباد آمد، جہاں پر انہوں نے یونین کونسل واحد بخش لاٹ کی سیاسی اور سماجی شخصیت سردار فضل خان پٹھان کی طرف سے دیے گئے ظہرانہ میں شرکت کی۔ ان کی آمد پر انتظامیہ نے میزبان کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا اور مختوم سید مصطفیٰ محمود اور دیگر مہمانوں کو میزبان سردار فضل خان پٹھان نے روایتی طور پر پگ اور اجر کے تحفے میں پیش کی۔ اس موقع پر مختوم سید مصطفیٰ محمود نے سردار ملک صفدر درگ چودھری، شہزاد عادل باجوہ اور مختار احمد جام کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سردار فضل خان پٹھان کی دی جانے والی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ان کا شمار پیپلز پارٹی کے جانسار سینئر ورکروں میں ہوتا ہے۔ ان کی انتھک محنت سے یونین کونسل واحد بخش لاٹ کی عوام کا ساتھ لے کر چلیں گے، ان کے ہر دکھ سکھ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موضوع واحد بخش مہر کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ مل کر حل کریں گے۔ آخر میں میزبان سردار فضل خان پٹھان کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا، جبکہ ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی مانگی گئی۔ صادق آباد سے خبر دیتے چلے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق احمد پورعلامہ پولیس نے نوجوانوں کے اغوا اور قتل کے معاملہ چند گھنٹوں میں حل کر دیا۔ بستی ولانا کے نوجوان مقتول سمیع اللہ کے قاتل اس کی بیوی نکلی۔ پولیس نے ملزمہ کی نشاندہی پر مخفی نوجوان کی لاش برآمد کر لی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بیوی نے آشنا کے ہمراہ مل کر شوہر کو قتل کیا ہے۔ پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کر کے چند گھنٹوں میں ملزمہ کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا تھا۔ واردات میں ملوث بقیہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار کارروائیاں جاری ہیں۔ مقدمہ میرٹ پر یکسو کرتے ہوئے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ شازیہ شیخ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، انہوں نے بہت کم عرصہ میں اپنا ایک الگ نام اور مقام بنایا ہے۔ بہت جلد وہ اپنے شائقین کو سرپرائز دینے والی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں ٹی وی کمرشل اور ڈراماز کی آفرز آ رہی ہیں، لیکن اچھے اور معیاری کام کو ترجیح دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کردار ادا کرنا چاہتی ہوں جسے شائقین مدتوں یاد رکھیں اور جس سے ملک پاکستان کا نام روشن ہو۔ پاکستان زندہ باد سوشل ورکر عدیل شہزاد نے کہا کہ شازیہ شیخ جیسی ٹیلنٹڈ اداکارائیں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ نئی ابھرتی ہوئی ماڈل اور اینکر نایاب، جو کہ واقعی نایاب ہیں، ننھی پری نایاب نے کہا ہے کہ میں ماڈلنگ اور اینکرنگ اور ڈرامے میں آنا چاہتی ہوں۔ نایاب نے کہا کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں، ایسا کردار ادا کرنا چاہتی ہوں جس سے ملک پاکستان کا نام روشن ہو۔ پاکستان زندہ باد سوشل ورکر عدیل شہزاد نے کہا ہے کہ نایاب جیسے ٹیلنٹڈ بچے مدتوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ہارون آباد کے قریب کھاٹن سٹاپ کے قریب تیز رفتاری کے باعث مسافر بس الٹ گئی۔ متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ 3 شدید زخمی مسافروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہارون آباد کے قریب کھاٹن سٹاپ پر نجی کمپنی کی مسافر بس جو کہ فیض آباد سے ہارون آباد آ رہی تھی، تیز رفتاری کے باعث کراسنگ کرتے ہوئے الٹ گئی، جس کے باعث متعدد افراد زخمی ہو گئے، جنہیں موقع پر ہی طبی امداد فراہم کر دی گئی، جبکہ 3 شدید زخمی مسافروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے 1 سال مکمل ہونے پر اوکاڑا میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی غزہ ریلی کا انعقاد۔ ریلی ٹینک چوک MA جناح روڈ سے شروع ہوئی، غوثیہ چوک تک غزہ مارچ ہوگا۔ ریلی میں جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کے مقامی قائدین اور کارکنان شامل۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ اسرائیل کی بربریت کو 1 سال مکمل ہو گیا، ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اکٹھے ہیں۔ اسرائیل طاقت کے نشے میں نہتے فلسطینیوں پر ظلم
ظلم ڈھا رہا ہے اور یہ عالمی جنگی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ شرکا پاکستان متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرتا رہے گا۔ فلسطین کے مسائل کو OIC کے پلیٹ فارم سے اٹھایا جائے۔ عالمی برادری بیانات کی حد تک اسرائیل کے خلاف ہے لیکن امریکہ کی سرپرستی میں اسے کھلی چھٹی ہے۔ اقوام متحدہ اس ظلم پر فوری نوٹس لے کر جنگ بندی کو یقینی بنائے، ایسے دنیا میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔ شرکا نے پلے کارڈ اور فلسطینی پرچم اٹھا رکھے ہیں اور فلسطینی عوام کے حق میں نعرے بازی۔ اکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق نوکری کا جھانسا دے کر لڑکے سے بدفعلی کا واقعہ، جنسی ہوس کی تکمیل کے لیے ویڈیو بنائی، مسلسل تقاضا کرنے پر انکار کی صورت میں ویڈیو وائرل کر دی۔ اکاڑا کے نواحی علاقہ 22 فوریل کا رہائشی 15 سالہ شہزاد منڈی بہاؤدین میں بدفعلی کا شکار بنا، جہاں ملزم ظہیر عباس نے شہزاد کو ملازمت کے لیے منڈی بہاؤدین بلوایا۔ ملزم نے شہزاد سے بدفعلی کی اور قتل کی دھمکیاں دیتے ہوئے ویڈیو بھی بنائی۔ بدفعلی کا شکار 15 سالہ شہزاد اکاڑا گھر واپس آیا، والدین کے پوچھنے پر لڑکا خوف میں مبتلا، لڑکا خاموش رہا۔ ملزم ظہیر عباس لڑکے کے پیچھے اکاڑا آیا اور اسے فون کر کے گھر سے باہر بلایا۔ ملزم نے ڈرا دھمکا کر دوبارہ بدفعلی کی اور ساتھ نہ جانے پر ویڈیو وائرل کر دی۔ متاثرہ لڑکے کی والدہ کی مدعیت میں تھانہ شاہپور اکاڑا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی، تاحال ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس نے ملزم کو جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ DIG ریلویز پولیس ساؤتھ زون عبداللہ شیخ نے ملتان ڈویژن کا دورہ کیا۔ SP ریلویز SP ملتان شاہ نواز نے DIG کا باقاعدہ استقبال کیا اور ان کو ڈویژن میں ہونے والے کرائم کے علاوہ ملتان ڈویژن کے تفصیلی ورکنگ کے بارے میں بریفنگ دی، جس کے بعد DIG نے ریلویز پولیس لائنز ملتان کا دورہ کیا، جہاں پولیس کے چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی بھی پیش کی۔ DIG نے یادگار 14 پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ انہوں نے ریلویز پولیس ہیلپ سینٹر ملتان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر DIG نے اسٹاف کی مسافروں کو دی جانے والی خدمات کو سراہا اور انہیں شاباش بھی دی۔ بعد ازاں DIG نے پولیس لائنز میں دربار منعقد کیا، جہاں ملازمین کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ دورے کے اختتام پر انہوں نے SP ریلویز آفس کے احاطے میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ مشہور معروف گلوکار آصف سمراٹ کی سالگرہ ان کے آفس میں دھوم دھام سے منائی گئی۔ سالگرہ کی تقریب میں شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں سینکڑوں فیشن شو اور میوزیکل ایوارڈ شو کروانے والے معروف ایونٹ آرگنائزر RK رضا، معروف صوفی گلوکار شہباز علی حیدری، میوزک ڈائریکٹر اور سنگر نوید سمیع، سنگر سلما صابر، سنگر حوریہ شہزاد، سنگر روبی خان، حافظ شان آغا راحت نے سالگرہ کی تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ تمام فنکاروں نے آصف سمراٹ کی سالگرہ کی خوشی میں اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور حاضرین کے دل مول لیے۔ سالگرہ کی تقریب میں آئے تمام مہمانوں نے تقریب کو خوب انجوائے کیا۔ RK پروڈکشن کے CEO RK رضا، شہباز علی حیدری کی خصوصی شرکت پر آصف سمراٹ نے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جام شوروں سے۔ سندھ یونیورسٹی میں اسپاف کے طلباء کی جانب سے شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا اہتمام یونیورسٹی آف سندھ کے طلباء نے کیا، جس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ پروگرام مہمان خصوصی پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کوڑو، اسپاف کے مرکزی صدر منصور احمد شاہانی، ڈویژن صدر عدنان علی ڈویو نے بھی شرکت کی۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض بھی ڈویژن کے صدر عدنان علی ڈویو نے بہترین انداز میں ادا کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر اور دیگر رہنماؤں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے جس نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ رہنما نے کہا کہ ہمارے قائدین، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے عوام اور ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن کبھی کسی امر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم ان کے کارکن اور پیروکار ہیں اور کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے سابق حالہ جمالی، ذاکر زرداری اور دیگر رہنماؤں کو بہترین پروگرام کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ تمام سواف کے طلباء اپنی تعلیم پر توجہ دیں تاکہ ہم پارٹی کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پولیس کے شہید کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ ایکسپریس چوک میں ادا کر دی گئی۔ شہید عبدالحمید شاہ کو گزشتہ روز پرتشدد احتجاج میں شرپسند عناصر نے اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا، جو اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی سمیت سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد، IG اسلام آباد، IG پنجاب اور دیگر قانون نافذ
نافذ کرنے والے اداروں کے افسران جوانوں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد پولیس کے شہید کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ ایکسپریس چوک میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سمیت سیکرٹری داخلہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد خرم آغا، چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا، آئی جی اسلام آباد سید علی رضا، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سمیت اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران جوانوں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ اسلام آباد پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ وزیر داخلہ نے شہید کے جثہ خاکی پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی میت تدفین کے لیے ان کے آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے۔ بیورو چیف ڈی ایم لاشاری کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی کے قریب قادر پور میں شٹر ڈاؤن ہڑتال 2 روز قبل قادر پور روڈ پر مسلح ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ہندو نوجوانوں کے زخمی ہونے کے واقعے کے خلاف شہر مکمل طور پر بند۔ قادر پور سے گھوٹکی جانے والے کار میں مسلح ڈاکوؤں نے ہندو نوجوانوں ویربان رتیش کمار اور سنجے کمار کو گولی مار کر زخمی کر دیا تھا۔ اغوا، لوٹ مار، بھتہ خوری روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ یہاں ہندو تاجر ڈاکوؤں کی وجہ سے خوف میں مبتلا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہرن سے۔ عوام دوست چودھری محمد ندیم تحصیلدار تعینات چارج سنبھال کر فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی الرکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق عوام دوست ملنسار چودھری محمد ندیم کو تحصیلدار تعینات ہو گئے۔ محکمہ مال کی عملہ اور شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چودھری محمد ندیم میرٹ اور بس میرٹ کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ اخلاقی اور ہر ایک سے خندہ پیشانی سے پیش آنا ان کا طرح امتیاز ہے۔ چودھری محمد ندیم کا کہنا ہے کہ تحصیل آفس کے دروازے سب کے لیے یکساں کھلے، کوئی بھی کسی کا سہارا لیے بغیر بلا تفریق آ سکتا ہے۔ ٹاؤٹ مافیا کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عوام کو سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ عوام اپنی جائیداد کی منتقلی کے لیے کسی کا سہارا لیے بغیر ڈائریکٹ تحصیل آفس کے متعلقہ شعبہ جات آئیں۔ میں خود ہمہ وقت حاضر ہوں گا اور سب جانتے ہیں میرے دفتر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق چک بیلی روڈ پر مسافر کوسٹر کو حادثہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سٹی ٹریفک پولیس حادثہ بگا شیخا کے مقام پر پیش آیا۔ ٹریفک پولیس حادثہ سامنے سے آتے ہوئے تیز رفتار موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے پیش آیا۔ ٹریفک پولیس حادثے میں 8 مسافر معمولی زخمی ہوئے ہیں جنہیں RHC بگا شیخا اسپتال سے ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے۔ کوسٹر ڈرائیور کے پاس HTV ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے۔ ٹریفک پولیس CTO راولپنڈی بینش فاطمہ کی ہدایت سرکل آفیسر گوجر خان اور ٹریفک عملہ موقع پر موجود ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے سینئر پولیس افسران کے ہمراہ ریسکیو 15 پر اہم پریس کانفرنس کے تفصیلات کے مطابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے DIG اسلام آباد سید علی رضا کے اور دیگر سینئر پولیس افسران کے ہمراہ ریسکیو 15 پر اہم پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج اسلام آباد پولیس کے لیے ایک غمگین دن ہے۔ ہمارا ایک جوان جو کہ ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کا باپ تھا وہ شہید ہوا ہے۔ اس جوان کو 26 نمبر چنگی پر پرتشدد مظاہرین نے زد و کوب کیا اور اتنا مارا کہ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود وہ جاں بر نہ ہو سکا اور شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس نے 31 افسران جوانوں کو زخمی بھی کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ یہ تمام لوگ آپ کی حفاظت کے لیے تعینات تھے تاکہ یہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنا سکے۔ ریاست پاکستان اور اسلام آباد پولیس یہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ اپنے شہید کے قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچائیں گے، کیونکہ اس کی فیملی ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم اس کے قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچائیں۔ بدقسمتی سے یہ غیر قانونی احتجاج کا پروگرام بنایا گیا اور مختلف حکومتی اور ریاستی اہم حلقوں نے ان سے التجا کی اور سمجھایا کہ احتجاج کا وہ طریقہ اپنایا جائے جو پرامن ہو۔ آج اسلام آباد نے کہا ہے کہ ابھی تک 878 شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں 100 غیر ملکی باشندے بھی شامل ہیں۔ ہرکی کے علاقے چونگ کالونی میں قدیمی مدرسہ حنیفیہ حفظ القرآن شریف میں 20واں سالانہ عرس مبارک کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سالانہ عرس مبارک وقت کے ولی کامل مرحوم استاد عبدالستار قادری کا منایا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے حیات زندگی میں سینکڑوں طلباء کو حافظ قرآن بنایا۔ جلسے میں درگاہ عالیہ بھرچنڈی شریف کے گدی نشین پیر عبدالخالق نے شرکت کی۔ جلسے میں مقامی لوگوں کے ساتھ دور دراز کے شہروں سے لوگوں نے شرکت۔ جلسے میں مقامی اور دور دراز سے آئے ہوئے نعت خوانوں نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت خوانی پیش کی۔ جلسے میں قاری صاحبان نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اسلام کی تاریخ پر روشنی ڈالی۔ عرس مبارک کے موقع پر طلباء کو دستار بندی بھی پہنائی گئی۔ جلسے میں لنگر کا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ نماز مغرب سے لے کر نماز فجر تک چلتا رہا۔
کرلال یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام کرلال کنونشن ایبٹ آباد میں منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں کرلال برادری کے لوگوں نے شرکت کی، جس میں سابقہ امیدوار سرپرست اعلیٰ سردار یاسر کرلال، چیئرمین کرلال ویلفیئر سوسائٹی سردار مصری خان کرلال، وائس چیئرمین سردار مشتاق احمد کرلال، سردار شمریز، سابقہ امیدوار دیگر نامور لوگوں نے شرکت کی۔ گلیات حویلیاں کے ہر یوسی سے لوگ تشریف لائے۔ بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈہرکی سے ہماری نمائندہ رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے نائب صدر حاجی دادن خان مہر کی جانب سے وارڈ نمبر 8 بلوچ کالونی کے مستحقین میں مچھردانیاں تقسیم کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی اور پیپلز پارٹی کے ضلع صدر بنگل خان مہر کی جانب سے مچھردانیاں بلوچ کالونی کے لوگوں کے لیے دی گئی ہیں۔ مچھردانیاں حاجی دادن خان مہر کے جانشین فرزند میر فہد خان مہر نے مچھردانیاں مستحقین میں یکساں تقسیم۔ اس موقع پر علاقے کے معززین اور علاقہ مکینوں نے میر فہد خان مہر کا پراستقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ناروال اساتذہ کرام کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈیرہ ازور علی عرف بلا پڈا جسر پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ان تمام کلاس فیلوز جنہوں نے 1996 میں گورنمنٹ ہائی اسکول جسر سے میٹرک کیا تھا اور ان کے اس وقت کے اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ ان کلاس فیلوز میں سے زیادہ تر جاب ہولڈرز ہیں اور کچھ بزنس مین ہیں۔ اس تقریب کا مقصد معاشرے میں استاد کی اہمیت ضرورت کے شعور کو اجاگر کرنا تھا۔ اساتذہ کرام میں محترم استاد محمد بوٹا طاہر، سائنس ٹیچر محترم استاد طاہر رحیم، محترم استاد اسد بشیر، استاد مرزا رحمت علی، استاد اقبال، استاد صداقت علی، استاد اختر علی، استاد محمد یحییٰ، استاد مراد واہلا شامل تھے۔ ان کلاس فیلوز نے اپنے اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کلاس فیلوز کا کہنا تھا کہ ماں باپ اور اساتذہ کرام کا مقام برابر ہے اور ان سے محبت میں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے، اور آج وہ جو کچھ بھی ہیں اپنے انہی اساتذہ کی بدولت ہے۔ ان کلاس فیلوز میں ازور علی عرف بلا پڈا، محمد اختر، اصغر علی پڈا، امان اللہ مغل، وحید الرحمان والا، ساجد ملک خادم شیرازی، محمد امین پڈا، خلیل احمد منظور جٹ، شکیل گجر، حافظ گلشاد رندھاوا، یوسف گرایا، حنیف مسیح، اسماعیل پڈا، رانا سجاد، تنویر والا اور دیگر شامل تھے۔ کا ڈوگرہ میں شہریوں سے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہونے والے موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکو سامنے سے آنے والے موٹر سائیکل سوار شہریوں سے ٹکرا گئے۔ 2 شہری اور 2 خطرناک ڈاکو شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ڈاکو پکڑ کر چھینے گئے موبائل فون برآمد کر لیے۔ 2 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ خانقاہ ڈوگرہ کے رہائشی کار سوار راشد اور نسیم نجی ریسٹورنٹ جا رہے تھے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح ڈاکو ان سے نقدی اور قیمتی موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ 15 کی کال پر پولیس نے تعاقب کیا تو چھینا ورکاں کے قریب ڈاکو سامنے سے آنے والے موٹر سائیکل سوار شہریوں سے ٹکرا گئے، جس سے شہری اور 2 ڈاکو شدید زخمی ہو گئے، جبکہ 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے ڈاکو پکڑ کر چھینے گئے موبائل فون برآمد کر لیے ہیں، جبکہ زخمی شہریوں اور ڈاکوؤں کو ریسکیو 1122 نے DHQ اسپتال شیخو پورہ پہنچا دیا ہے۔ پولیس رائے کے مطابق ڈاکوؤں کی شناخت شعیب اور حمزہ ساکن سالار بھٹیاں کے نام سے ہوئی ہے، جن کے متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کا رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر آفس میں انسداد ڈینگی اجلاس کی صدارت۔ اجلاس کے دوران راولپنڈی میں ڈینگی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ، پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات ثقافت شازیہ رضوان، ارکان صوبائی اسمبلی ملک افتخار، زیب النساء محسن خان، ضیاء اللہ شاہ سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران کی شرکت۔ ڈینگی کے موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈینگی کے بارے میں آگاہی سیشنز کا انعقاد کیا جائے۔ ہماری اولین ترجیح راولپنڈی میں ڈینگی کے بریک ڈاؤن میں کمی لانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف روزانہ کی بنیاد پر راولپنڈی میں ڈینگی کی صورتحال جائزہ لے رہی ہیں۔ عوامی تعاون سے ڈینگی کو مکمل شکست دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر عوامی نمائندے محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ فیلڈ وزٹ کریں ڈینگی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ فوکل پرسن برائے ڈینگی طاہرہ اورنگزیب، اور اس وقت ہماری ذمہ داری ڈینگی پر قابو پانا ہے۔ بکر سے خبر شامل کرتے ہیں محمد سخاوت سے۔ آن نیوز کی ٹیم پہنچی آج داؤد میرج بیورو اینڈ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن پاکستان۔ میڈم رخسانہ منظور کے پاس آئے، دیکھتے ہیں محمد سخاوت کی رپورٹ میں۔ آن نیوز کی ٹیم اج پہنچی داؤد میرج بیورو اینڈ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن پاکستان آفس میں میڈم رخسانہ منظور کے پاس، جو کہ چیک نمبر 47 TDA 72 میں واقع ہے۔
چیئرمین داؤد میرج بیورو اینڈ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن پاکستان میڈم رخسانہ منظور ایک مشہور و معروف نعت خواں بھی ہے۔ کیا اب کے بچوں کی شادی کی عمریں گزری جا رہی ہیں، تو آئیں آج ہی اپنے بچوں کے لیے ہر فیملی سے اعلیٰ تعلیم یافتہ نیک اور شریف رشتوں کے لیے رابطہ کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ ہمارے بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق راجمپور پاکستان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے لاشاری قبیلے کا مثالی کردار ہے۔ پاک فوج ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ دہشت گرد ملک اور قوم کے دشمن ہیں۔ لاشاری قبیلہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ سربراہ سردار عبدالغنی خان لاشاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جشن لاشاری 50ویں سالگرہ گمبر میں 19 اکتوبر کو دھوم دھام سے منائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تعمیری ترقی میں لاشاری قبیلے کا کردار ہمیشہ مثالی رہا ہے اور ہمارے قبیلے کے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے تعلیم پر خصوصی توجہ دے کر ملک کی خدمت کریں اور اپنے بے روزگار نوجوانوں کا ساتھ دیں۔ مرحوم محمد سفر لاشاری بانی رہنما قوم لاشاری، چیئرمین نبی داد خان لاشاری، آل پاکستان لاشاری صدر عبدالغنی خان لاشاری، جعفر آباد جنرل سیکرٹری وحید مراد خان لاشاری آف احمد پور شرقیہ، مہتاب احمد محمد پردیوان، رفیق سجاد رفیق لاشاری، محمد پردیوان اسحاق حمد اللہ لاشاری، محمد پر دیوان نائف امین لاشاری، محمد پر دیوان شہزاد احمد اللہ لاشاری، سکلین فاصل پور سے شاہد خان ذیشان خالد بابو بیورو چیف آن نیوز خانوال کے صاحبزادے لبیک محمد کی سالگرہ کی پروقار تقریب مقامی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی، جس میں خاندان کے افراد اور قریبی احباب نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی خالد حسین بابو، طالب حسین بابو، نعمان خالد بابو، احسان خالد بابو، فیصل شفیق نواب، اسامہ شفیق نواب، فرحان خوشی بابو اور عرفان خوشی بابو نے لبیک محمد کو تحائف دیے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہوئے نیک تمنائیں پیش کی۔ تقریب میں کیک کاٹا گیا، مزیدار پکوانوں کا انتظام کیا گیا اور بچوں کے لیے خصوصی میجک شو کا انعقاد بھی کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے۔ بابو فوڈ پوائنٹ کا افتتاح، اعلیٰ معیار کے ساتھ فاسٹ فوڈ کی تمام ورائٹی دستیاب۔ نعمان خالد بابو اور احسان خالد بابو کی زیر قیادت بابو فوڈ پوائنٹ کا افتتاح خانیوال میں پانی کی ٹینکی کے بالمقابل پیپلز کالونی کے علاقے میں کر دیا گیا ہے۔ یہاں فاسٹ فوڈ کی تمام ورائٹی اعلیٰ معیار کے ساتھ مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے، جسے عوام نے خوب سراہا۔ فوڈ پوائنٹ پر لیڈیز کے لیے پردے کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے اور ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ شاندار ڈیلز کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس سے مزید گاہکوں کی دلچسپی بڑھے گی۔ بابو فوڈ پوائنٹ خانیوال کے فاسٹ فوڈ کے شوقین افراد کے لیے ایک بہترین اضافہ ثابت ہوگا، جو معیار اور قیمت میں توازن فراہم کرتا ہے۔ بھاولپور اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق الفلاح ہائر سیکنڈری اسکول علی پور ضلع مظفر گڑھ کے ہونہار طالب علم پولیس ملازم شکیل احمد کے سپوت نے FSC میڈیکل سال اول میں نمایاں نمبر لے کر والدین، اساتذہ اور اسکول کا نام روشن کر دیا۔ الفلاح ہائر سیکنڈری اسکول علی پور ضلع مظفر گڑھ کے ہونہار طالب علم اور پولیس ملازم شکیل احمد کے سپوت نے FSC میڈیکل سال اول میں نمایاں نمبر لے کر والدین، اساتذہ اور اسکول کا نام روشن کر دیا۔ والدین اور ادارہ ہزار کے پرنسپل کا کہنا تھا کہ کسی بھی ادارے کی ترقی کا راز بلند و بالا عمارات پر نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر موجود معزز اساتذہ کرام اور ادارے کی انتھک محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ FSC میڈیکل کے طالب علم ارسلان شکیل والد شکیل احمد کو پرنسپل اسٹاف کی جانب سے مبارکباد دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے۔ بیورو چیف DM لاشاری کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی UC وگنی سے تعلق رکھنے والے SPU کا اہلکار کراچی ایئرپورٹ پر ہونے والے زوردار دھماکے میں شدید زخمی۔ کراچی ایئرپورٹ پہ ہونے والے زوردار دھماکے سے SPU کا جوان شدید زخمی بتایا جا رہا ہے۔ شدید زخمی ہونے والے اہلکار وقار احمد شیخ کا تعلق گھوٹکی UC وگنی سے ہے، جو ہونے والے کراچی ایئرپورٹ زوردار دھماکے سے شدید زخمی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔